الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز ناظرین، قابل احترام خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے دین اسلام میں جن چیزوں کی ہدایات اور تعلیمات دی گئی ہیں ان میں ایک چیز حلال و حرام کی تمیز ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو، پہننے اوڑھنے کی چیز ہو، کمانا ہو، خرچ کرنا ہو، ہر چیز میں ہمیں بہت ہی حساس اور سینسٹیو رہنا ہے۔ اور یہ چیز اسلام میں چونکہ بڑی تاکیدی ہے، اس لیے ہمارے اسلاف اور بزرگان دین بھی اس سلسلے میں بہت محتاط رہتے تھے، اور ہمیں اور آپ کو بھی اس میں پورے طور پر احتیاط برتنا چاہیے۔ حضرات گرامی، اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنیں اور حلت و حرمت کے تعلق سے دین اسلام کتنا حساس ہے اس کا اندازہ لگائیں، اور ہمیشہ کوشش کریں مال حرام سے بچنے کے لیے اور حلال رزق کھانے اور استعمال کرنے کے لیے۔ پہلی روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ہے۔ نریٹا اور راوی حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہوئے کہا، یا نبی اللہ، انا بعرض قوم اہل الکتاب افنأکل فی آنیتہم، کہ اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک ایسے ایریا اور علاقے میں رہتے ہیں جو اہل کتاب یہود و نصارہ کا علاقہ ہے، تو کیا ہم ان کے برتن میں کھا پی سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ان وجدتم غیرہا فلا تاکلوا فیہا، کہ دیکھو جب تک تمہیں اہل کتاب کے یہود و نصارہ کے برتن کے علاوہ مسلمانوں کے برتن دستیاب ہوں تب تک ان کے برتن میں نہ کھاؤ اور نہ پیو۔ اور اگر تمہیں ایسی حالت پیش آ جائے کہ مسلمان کا برتن تمہیں دستیاب نہیں ہے، فاغسلوہا وکلوا فیہا، تو پھر اہل کتاب یہود و نصارہ کے برتن کو پہلے دھل لیا کرو، پھر اس میں کھاؤ۔ یہ روایت متفق علیہ ہے۔ ایک اسی سے ملتی جلتی روایت سنن ابو داؤد، مسند احمد اور دارقطنی کے اندر ہے، جس کے نریٹا راوی عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بدوی، ایک دیہاتی جسے ابو ثعلبہ کہا جاتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، افتنی فی آنیت المجوس، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں مجوسیوں کے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، آتش پرست ہیں، ان کے برتن کے سلسلے میں بتلائیں کہ ان کے برتن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، اذا اضطررنا الیہا، جب کہ ہم ان کے برتن کے استعمال کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اغسلھا وکل فیہا، کہ ایسی حالت میں تم ان کے برتن کو پہلے دھل لو، پھر اس میں کھا پی سکتے ہو۔ حضرات گرامی، ان دونوں روایتوں سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ پہلی فرصت میں ہمیں مسلمانوں کے برتن کے استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کبھی مجبوری کی حالت پیش آ جائے کہ مشرکین ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ان کے برتن کے استعمال کرنے پر ہم مجبور ہو جائیں، تو ایسی صورت میں پہلے اس کو دھلا جائے، پھر اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آج جب ہم ٹریولنگ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو ہمیں ریسٹورنٹ اور ہوٹلوں سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ جب ایسی حالت پیش آئے تو اس موقع پر بھی ہمیں ان ریسٹورنٹ اور ہوٹل کا رخ کرنا چاہیے جو مسلمانوں کے ماتحت ہوں اور جس کے انتظام کرنے والے، چلانے والے مسلمان ہوں، اور وہاں ہمیں مسلمانوں کا برتن دستیاب ہو۔ اگر کوئی ایسا ریسٹورنٹ نہیں ہے، ہوٹل نہیں ہے،
جس کے چلانے والے مسلمان ہوں اور وہاں اسلامی طریقے پر نظم و ضبط ہو، تو مجبوری کی حالت میں ہمیں غیر مسلموں کے ہوٹل اور ریسٹورنٹ کو بھی یوز کرنا جائز ہے، اور اس میں بھی ہمیں یہی خیال کرنا چاہیے کہ ان کے برتن کے پہلے صفائی کا خیال کرنا چاہیے، پھر ہمیں ان کو استعمال میں لانا چاہیے۔ حضرات گرامی، اس سلسلے میں اگر مزید آپ کچھ تفصیل چاہتے ہیں تو اس کے لیے دکتور ضیاء اعظمی کی حدیث کی مشہور کتاب الجامع الکامل جلد 6 کتاب الصید والذبائح کا آپ مطالعہ کریں۔ وہاں پر آپ کو پورے طور پر انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ جانکاری مل جائے گی۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلامی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال و حرام کے اندر ہمیں حساس اور سینسٹیو شخص کی طرح رہنے اور اسلامی احکام کے اپنانے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، دونوں جہان کی کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔